اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے، مختصر ترین اپنے الفاظ کے لحاظ سے، آیات کے لحاظ سے تو تین ایسی صورتیں ہیں جو تین آیات پر مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر۔ ٹھیک ہے جی، یہ تینوں، لیکن جو اپنی الفاظ جس میں کم سے کم استعمال ہوئے وہ بہرحال سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر جو ہے وہ سیرت نبوی کے زمرے میں اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، جو کچھ آپ کو عطا ہوا اس کا ذکر، جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا اس کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے نا اس کی مذمت، آپ کے دشمن کی مذمت ہے، خاص شان نزول کے اندر۔ شان نزول کیا ہوتا ہے کہ کسی خاص واقعے کی وجہ سے اس کے اگینسٹ یا وہ واقعہ اس کے پیچھے ہو تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں شان نزول، کیوں نازل ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایک خاص شان نزول میں وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ انا کا مطلب ہے بے شک ہم نے، انا کا اگر الف نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، الف ساتھ ہو تو بے شک ہم نے۔ اصل میں یہ لفظ ہے اننا، تو دو جو نون ہیں وہ شد میں آ گئے، شد میں دو ہوتے ہیں نا، اننا اصل میں، تو انا بے شک ہم نے، آتینا کا، آتینا، انا آتینا بے شک ہم نے عطا کی۔ عطا کا لفظ اس میں سے جھلکتا آپ کو نظر آئے گا، عین طا اور الف، اردو میں ہم کہتے ہیں عطا کی۔ انا بے شک ہم نے، آتینا عطا کی ہم نے، کا، یہ جو کا لفظ ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیوں؟ یہ جو کلام کرنے والا ہے اس نے جس ہستی سے براہ راست کلام کیا اس کے لیے کا صیغہ استعمال ہو، اگر وہ خاتون ہو تو اس کے لیے کے کا صیغہ، یہ زبر زیر میں بدل جاتا ہے۔ انا آتینا کی اگر کوئی خاتون ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ مرد تھے، انبیاء مرد ہوتے، تو انا آتینا کا، اور اس میں ڈبل بھی نہیں ہے، سنگل، اور سنگل بھی وہ جو سامنے بیٹھا ہے، یو، انگریزی کا جو یو ہے نا، اردو کا جو تو اور تم ہے، تم میں پھر جمع آ جاتی ہے، تو اکیلا، تو یہ کا اس کے لیے استعمال ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ صرف براہ راست مخاطبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انا آتیناکا۔ اب آپ کو اس سے زیادہ عربی میں جاؤں گا تو آپ کے لیے بوجھل ہو جائے گا کیونکہ آپ نے گرامر نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، انا آتیناکا بے شک اے پیغمبر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا کی۔ آپ سے مراد ادب والا آپ ہے، جمع والا آپ نہیں ہے۔ اب کہ بے شک اے محمد ہم نے تجھے عطا کی، تو وہ ہم ادب کے لیے آپ کہتے ہیں، جمع کے لیے آپ نہیں کہتے۔ اردو کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ آپ جمع کے لیے بھی کہتے ہیں اور ادب کے لیے بھی، تو یہ ادب والا ہے، ورنہ اس کا جو گرامیٹیکل کریں تو تجھے عطا کی، اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ ادب کم ہے، اس لیے ہم وہ لفظ کو آپ کرتے ہیں۔ پھر آپ سے کوئی یہ معنی لے لے کہ بہت ساروں کو کہا گیا نہیں، پھر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، انا آتینا کا، تو اللہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے تو کہے تو اللہ تو بڑا ہے نا، وہ تو کہہ سکتا ہے، ہمارا کہنا بنتا نہیں، لیکن جب ہم نے ایک بات سمجھانی ہے تو وہی الفاظ ہم لے کے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ نے دیے، پھر اس میں ہم اپنے طرف سے ادب شامل کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ ادب جو ہے وہ معنی بدل دے، تو کا تم اور بہت سارے بنا دے، کہ لوگ اس میں شامل کر لیں گے اس میں محمد رسول اللہ بھی شامل ہے، اس میں حضرت علی بھی شامل ہے، اس میں حسین بھی شامل ہے، اس میں بس پھر گیا کام۔ تو اس لیے یہ تو ہے، تو اکیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم، تو ہم کہتے ہیں آپ۔
انا آتیناک الکوثر، اس کو ہم پڑھتے ملا کے کل کوثر، کا جو ہے وہ تو کا ہے، الکوثر۔ اب یہ جو الکوثر ہے نا، اس پہ بہت بحث ہے، کتابیں لکھی گئی، لسٹیں بنائی گئی، یعنی الکوثر کثرت کے لیے، کثرت کی کثرت، کثیر جو ہے نا، کثیر، کثرت کا لفظ کثیر، وہ یہ کثیر کی بھی جمع الکوثر، ہر چیز اور ہر چیز اپنی زیادہ سے زیادہ مقدار میں آپ کو عطا کی، کہ اس ایک لفظ نے ڈھیر لگا دی۔ اس کوثر کا جو لفظ ہے نا، اس کو گنتے رہنا، اس پہ کتابیں لکھتے رہنا، تو پھر بھی نہیں پورا ہوتا۔ ویسے ہم مثال کے لیے کوئی بات کہیں تو پہلی بات اس میں یہ کہی جاتی ہے کہ یہ حوض کوثر کا ذکر ہے، حوض کوثر کا ذکر ہے۔ ایک وہ وقت کہ جب پانی نہیں ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو 7 ارب دنیا ہے نا، لیکن ہر روز کتنے آدمی مرتے ہیں، کتنے پیدا ہوتے ہیں، حضرت آدم سے اب تک کتنے کھرب ہوں گے لوگ، وہ سارے اکٹھے وہاں جمع ہو جائیں گے، ان میں سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج سوا نیزے پہ ہے، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے، حساب شروع نہیں ہو رہا، 50,000 سال کا ایک دن ہے، you have to stand there for 50,000 years۔ اب کسی ایسے پانی کی ضرورت ہے کہ جو ایک دفعہ پی لے اس کو پیاس نہ لگے، اتنی رحمت والا پانی کہاں سے؟ تو وہ کوثر ہے، حوض کوثر، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ ایک دفعہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پی لیا، پیاس ہمیشہ کے لیے ختم۔ پہلی بات تو یہ کوثر ہو، اگر صرف یہی لے لیں تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ بندہ اس کے تصور سے جھوم جائے کہ مجھے جو ہے اس وقت جب کہ ساری انسانیت کھڑی ہو، بندہ اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لے کہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ حوض کوثر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مجھے یہ پانی مل جائے کوثر کا، میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دنیا کی پیاس کیا پیاس ہے؟ کچھ بھی نہیں، کتنا جیئیں گے؟ میری عمر 50 سال ہے تو 60 جی لیا تو بڑی بات، 63 مسنون عمر ہے، بڑی اپنے آپ کو اچھا ہیلدی رکھا تو 70 کر لیں، اگر کوئی بہت ہی انہونی ہوگی تو 100 سال کر لیں۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 years۔ ادھر پانی چاہیے، وہاں پانی مل جائے تو یہ ساری عمر پیاسی بھی گزر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو امت محمد ہے اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں نا وہ چمکتے ہیں، یہ ان کی اپیرنٹ دیکھتے ہی پتہ چلے گا یہ محمدی ہے۔ کیوں؟ اس کا چہرہ، اس کے یہ حصے، اس کے یہ پاؤں ٹخنوں تک یہ چمک رہے ہیں، یہ وضو کی برکت سے۔ اس لیے لوگ زیادہ سے زیادہ وضو کرتے ہیں کہ میں وہاں پہچانا جاؤں، میں وہاں پہچانا جاؤں اور مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ ایک تو اپیرنٹ نشانی یہ ہے کہ باقی ساری امتوں سے ہم ممیز اور مہمیز اور الگ نظر آئیں گے اپنے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے۔ مسئلہ ایک اور ہے، بڑا مسئلہ، حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، انہی نشانیوں والے لوگ آئیں گے جن کو دیکھ کے آپ فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، وہ ظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی،
لیکن فرشتے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیں. اور آپ کہیں گے کیوں روکتے ہو، آنے دو. تو کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی امت میں سے تھے، لیکن انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا. آج ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو. یہاں کا ساری نشانیاں پوری ہیں امت میں. نبی دیکھ کے فرمائیں گے آنے دو، فرشتے کہیں گے کہ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا. آپ سے فرمائیں گے اچھا تو ان کو جانے دو. اب کیا ہوگا؟ آپ کو اور مجھے اس پہ سوچنا ہے. وضو کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے لوگ دین کو بدل دیا. آپ بھی کہیں گے ٹھیک پر مجھ سے دور کرو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں تو بھائی وہ حوض کوثر کا وہ پیالہ چاہیے جس نے 50,000 سال تک ہمیں پیاس نہیں لگنے دینی، ورنہ تو ہاں کے مر جائیں گے وہاں. وضو کیے ہوئے، نمازیں پڑھے ہوئے، چہرے چمکتے ہوئے، وضو کے اعضاء روشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، روک دیا جائے گا. کیوں؟ دین بدل دیا ہے. کیا بدلا؟ محمد رسول اللہ کی سنت کو چھپا دیا، اس کی جگہ نئی بدعتیں ایجاد کر دی، کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور کہانیاں سنانا شروع کر دی. امت کو صراط مستقیم سے ہٹا کے ادھر لے گئے، خطوات شیطان پہ لے گئے. یہ ہے دین. وضو کے آزاد چمک رہے، بظاہر نشانیاں پوری ہوئی، کلمہ بھی پڑا ہوا ہے، وضو کوثر کا پانی بھی نہیں. یہ ہے سوچ جو آپ نے میں نے پالی. فرض کرے اللہ نہ کرے میں اور آپ ان میں ہوں تو برباد تباہ ہو. وہ ایک پانی کا پیالہ جو ہے نا وہ زندگی بدل دے گا، ڈفرنس کریٹ کرے گا بہت بڑا. ایک پانی کا پیالہ، اس کو کہا گیا انا اعطیناک الکوثر. تصور ملا. اور ابھی اس کی ایک تشریح ہے. ہم اس کی اور کوئی تفسیر نہ کریں، کوئی اور تشریح نہ کریں، اسی کو لے کے بیٹھے. لفظہ طاری ہو جاتا ہے بندے پہ. اگر میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں نے دین کو بدلا ہوا یا میرا دین کو بدلنے میں کوئی معاملہ ہے تو بھائی دے دو کام سے. وہ جو نعمت جس کو اللہ نے اتنے شان کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ نعمت چھن جائے گی. میں اس نعمت کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوں گا. بہت بہت مشکل، بڑا سوالیہ نشان. کافروں کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بات ہو رہی ہے جن کے وضو کے آزاد چمکتے ہیں، جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، وضو کیے ہوئے ہیں، جن کو محمد رسول اللہ کی ظاہری نشانیوں سے پہچانتے، کہتے ہیں آنے دو، کیوں روکتے ہو. انا اعطیناک الکوثر، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اچھا، شان نزول اس کا یہ ہے کہ ابو لہب جو تھا نا، جس کے بارے میں اس صورت کے بعد سورہ کافرون کے بعد صورت آ رہی، جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے نا وہ قاسم تھے، طاہر تھے، طیب تھے، عبداللہ تھے، کچھ اختلاف ہے کتنے تھے، اور یہ کون سے بیٹے پہ ہے مجھے اس یہ مستحضر نہیں ہے،
لیکن جب وہ فوت ہوئے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا کہ محمد جو ہے وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے طے کر دیا تھا کہ ساری نرینہ اولاد میں نے واپس لے لی، ان کو مرد ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ مرد بن جائیں، جوان ہو جائیں، اس سے پہلے میں نے واپس لے لی۔ یہ قرآن کا حکم تھا۔ اس پر ابو لہب نے کہا، عرب کا معاشرہ تھا نا، قبائلی معاشرہ، وہاں تو سب سے بڑی دولت تھا ہی بیٹا۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ہیں وہ فوت ہوئے تو ابو لہب بڑا خوش ہوا۔ اس نے ایک لفظ کہا، اس نے کہا محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ یہ جو ہے نا ان شانئک هو الابتر، یہ لفظ اس نے استعمال کیا، ابتر ہو گئے۔ ابتر کس کو کہتے ہیں؟ وہ ٹہنی جو درخت سے کٹ کے سوکھ جائے، ختم ہو جائے، وہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، وہ جو آگے نہ بڑھ سکے، وہ جس کی نسل آگے نہ بڑھے، وہ جو وہیں ختم ہو جائے، فل سٹاپ لگ جائے، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ اور بھی اس کے مطلب، تو جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کو یہ بات محمد رسول اللہ کے حوالے سے کسی کے منہ سے پسند نہیں آئی، اس دشمن دین کے منہ سے بھی پسند نہیں آئی۔ پوری صورت اتاری اور اس میں وہ لفظ اتارے کہ آج تک مفسرین اس کوثر پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، پورا نہیں پڑھ رہے، اس کے اتنے معنی۔ کثرت کی کثرت کو کوثر کہتے ہیں۔ ان بے شک اس میں کوئی شک نہیں، شانیہ کا، یہ کا بھی محمد رسول اللہ کا، شانیہ کہتے ہیں دشمن، بے شک آپ کا دشمن ول ابتر، وہی ابتر ہوگا۔ وہ جو لفظ اس نے آپ کے لیے استعمال کیا، ہم اسے ابتر بنا کے چھوڑیں۔ کوثر کا دوسرا ترجمہ لیتے ہیں کثرت، اور اس کو اس سینس میں لیتے ہیں کہ کسی صاحب اولاد کی اولاد میں کثرت ہو جائے، صاحب اولاد کی اولاد، ایک تو ہم نے کہا نا وہ حوض کوثر، ہم اس کو اولاد پہ لیتے ہیں۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ سید کہلوانا اتنے فخر کی بات، سید کون ہوتا ہے؟ جو محمد رسول اللہ کی نسل سے ہو، اور نسل جو ہے وہ جو آپ کی بیٹی سے چلے۔ سید کہلوانا فخر کی بات، غیر سید بھی جھوٹے موٹے سید بنتے ہیں، کیوں؟ عزت کی بات ہے۔ وہ جس نے محمد رسول اللہ کو کہا تھا کہ ابتر ہوں گے آپ کی اولاد، نسل کٹ جائے گی، باقی نہیں بچے گی۔ آج مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا بتائے جو یہ کہتا ہو فخر سے کہ میں ابو لہب کی اولاد میں سے، کبھی سنا؟ تو ابتر کون ہوا؟ ابو لہب۔ کوئی اس کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتا، اس کی اولاد ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، اس کی جڑ کٹ گئی، ابتر ہو گیا۔ محمد رسول اللہ کو کوثر مل گئی، اب کثرت ہی کثرت، جو آپ کی اولاد میں نہیں بھی وہ اپنے نام کے ساتھ سید لگانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے جھوٹا بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ آپ کی اولاد میں ہونا، کیونکہ اللہ نے آپ کو کوثر دی ہے، آپ کی اولاد میں ہونا فخر کی بات۔ تو اس کی دوسری تفسیر اور تشریح ہے کہ آپ کو اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی شخص کا نام باقی رہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کا ایسا بندوبست کیا کہ ہر جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام، اذان میں نبی کا نام، نماز میں نبی کا نام، قرآن میں نبی کا نام، صلات پڑھا جاتا ہے، پہ سلام پڑھا جاتا ہے۔
کتنے لوگ ہیں جو عزت سے اس منحوس ابو لہب کا نام لیتے ہیں. ابھی بھی ہم ذکر کر رہے ہیں تو نوست کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں, نہیں لیتا کوئی. تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر. پوری دنیا میں اس وقت محمد 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 گونج رہا ہے, ہر وقت گونجتا رہتا ہے. کیوں کہ پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے, نماز پڑھی جاتی رہتی ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ فجر کی اذان جو ہے نا یہ چلتی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر ہوئی, ابھی آگے کہیں اور ہی ہوگی. سورج جیسے جیسے چل رہا ہے تو 24 آورز ہوتی رہتی. جہاں فجر نہیں وہاں زور ہو گئی, زور کا گزر گیا اثر ہو گئی, وہاں گزر گیا. تو پورے دن ہر خطے میں محمد رسول اللہ کا نام, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, نبی کا نام گونجتا رہتا ہے, گونجتا رہتا ہے, گونجتا رہتا ہے. کوئی اور نام ایسا نہیں کہ جو گونجے. اس کو کوثر کہتے ہیں. کثرت, ذکر کثرت سے, اولاد کثرت کے ساتھ, ہر چیز کثرت کے ساتھ, یہ کوثر. اور اس میں پھر آپ بیٹھ کے نا مراقبہ کریں کوثر کا. کون سی چیز ایسی ہے جو لوگوں کے لیے, کسی ہستی کے لیے باعث فخر ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نہ ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اور اسرت میں زندگی گزاری. اللہ کا فرشتہ آیا آپ کے پاس, کہا کہ اللہ کے نبی آرڈر جاری فرمائیں, یہ احد پہاڑ ہے نا, اس کو سونے کا بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیں. کسی کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا کبھی ہو, وہ آپ نے اختیاری طور پہ ترک کر دیا, نے کہا نہیں چاہیے مجھے. ورنہ اللہ نے تو دیا. پتہ نہیں 7 کلومیٹر کے 8 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے یا کتنا ہے زیادہ, میں تو نہیں گیا وہاں, دیکھا نہیں, گیا بھی ہوں تو اس طرح سے نہیں اس کی معلومات. پہاڑ جتنا سونا. کہا کہ آپ کہیں تو آپ کے ساتھ چل پڑے گا, وہ جہاں آپ جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے سونے کا پہاڑ چلے گا. بل گیٹس نے اتنی دولت جمع کی نہیں, اس کی اشیر بھی نہیں. تو کوئی چیز آپ کو ایسی عزت, شان, اولاد, یہاں پہ بھی اس دنیا میں بھی, حوض کوثر, یو نیم اٹ, کثرت. اس کو کہا گیا انا آتینا کل کوثر. کس بات پہ کہ اس کمینے نے, اس منحوس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا. اللہ نے اس کا جواب بھی دیا کہ تو ابتر, ان شانئک ھو الابتر, اے نبی آپ کا دشمن ابتر رہے گا, وہ دم کٹا رہے گا. اور آپ کے لیے وہ لفظ لایا کہ اس کی تشریح کر رہی ہے, انا آتینا کل کوثر. درمیان کی یاد بڑی ہے, وہ ہوتا ہے, وہ کیا ہے کہ جس ہستی کو کوثر عطا کی گئی, جس کو گننے کے لیے بھی کتابیں لکھی لوگوں نے, گنتی میں نہیں آ سکی, آ بھی نہیں سکتی. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کی کثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. لیکن اس کا نتیجہ فا کا مطلب ہوتا پس, نتیجتاً فصلی لربک وانحر, پس اے نبی اپنے رب کی نماز پڑھا دیجیے, نماز دیجیے. یہ نہیں کہا کہ بس آپ پہ نماز معاف ہوگی, اب آپ کو اتنا کچھ دیا, آپ ریلیکس کریں, بیٹھ جائیں, نماز معاف ہوگی. نو نو نو, تاکید آ گئی فصلی لربک, تو بس اس کوثر عطا ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھا کیجیے, وانحر, اور قربانی کیا کیجیے اس کے راستے میں. 2 چیزیں ہیں, اپنی جسم و جان بھی خرچ کیجیے, اپنا مال بھی خرچ کیجیے. نہر کہتے ہیں, ویسے جو شہرگ ہوتی ہے نا, شہرگ, اس کو نہر کہا جاتا ہے. اونٹ جو ہے اس کی شہرگ یہاں سے جاتی ہے, اور اونٹ کو جو ذبح کیا جاتا ہے اس کی یوں نیزہ اس کی شہرگ میں مارا جاتا ہے. اس عمل کو نہر کرنا کہتے ہیں, قربانی کرنا.
تو اونٹ خرید کے قربانی کی جاتی ہے، مال ہے نا وہ۔ تو فصلی لربک وانحر، اپنا جسم بھی لگائیے، اپنے آپ کو بھی جھکائیے، اپنے اوقات بھی لگائیے اور قربانی کیجیے مال والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو معصوم ہیں، آپ نے تو اب سے تو گناہ ہے ہی نہیں، آپ کیسے، آپ کو کیا توبہ استغفار کرنے کی ضرورت؟ فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ کے شکر میں توبہ استغفار کروں۔ اور ہم گناہگار یہ سوچیں کہ جی میں تو بڑا، میں یہ سوچوں میں سید ہو گیا ہوں۔ سیدوں کی آج کل یہ کرتوت ہے کہ سانو تو معاف ہے سارا کچھ، امتی کریں۔ اور تم سید جس کی اولاد میں سے ہو، ان کو کہا گیا کہ نماز نہیں چھوڑ، قربانی نہیں چھوڑ، ان کے لیے حکم ہے، تو تم ان سے بڑے۔ دین کو ختم کر دیا، اس کی شیپ چینج کر دی، جس نے بھی کی، کوئی عام آدمی ہو، امتی ہو، سید ہو، پیر ہو، فقیر ہو، جو مرضی ہو، جس نے دین بگاڑا اس کو کوثر نہیں ملے گی، حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکے گا۔ اور یہ دین ہے، یہ والا فصلی لربک وانحر، یہ دین ہے۔ اس کو چھوڑ دیا باقی سارے اولاد نبی میں سے، خود نبی کو کوثر عطا کرنے کے بعد کہا کہ نماز نہیں چھوڑنی، قربانی نہیں چھوڑنی، مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہر چیز عطا کی اور اپنی تمام تر کثرت کے ساتھ عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھتے رہیں اور اس کے راستے میں قربانی کرتے رہیں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے اولاد مرے گا۔ یہ سورہ کوثر۔ ہمیں سورت کو تو سب سے چھوٹی سورت پڑھ کے سمجھ کے ویسے